السلام نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جنت میں عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ جہنم ہمارے لیے ہی بنی ہے، یعنی جہنم میں بھی ہوں گی، جنت میں بھی سب سے زیادہ ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ ان کی تعداد ہی زیادہ ہوگی، تو ادھر بھی زیادہ ادھر بھی زیادہ۔ لیکن جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی؟ جہنم میں عورتوں کیوں زیادہ ہوں گی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکفرن العشیرہ، کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گی، یعنی اپنے شوہر اس کی نافرمانی کریں گی۔ تکفرن العشیرہ، کہ اپنے شوہروں کا کہا نہیں مانیں گی۔ اور دیکھیں آپ عورتوں کو اس کا شوہر ساری عمر بچوں کے لیے دھکے کھاتا ہے، بیوی کے لیے دھکے کھاتا ہے، اور ان کی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے بھوکے نہ سو جائے، میری بیوی بھوکی نہ سو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر معمولی سی اونچ نیچ ہوتی ہے، معمولی سی کوئی بات ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو یہی عورت ایک دم کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آپ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، یعنی معمولی سی لڑائی پہ ایک دم نافرمانی پہ اتر آئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تکفرن العشیر، نافرمانی کی وجہ سے، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ تو اس لیے ایسے جملوں سے، ایسے القابات سے بچنا چاہیے۔ تو جنت میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ اس لیے کہ یہ ہیں ہی زیادہ۔ آج کل آپ دیکھیں ہر بندے کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور بیٹے کم ہیں، بیٹیوں کی تعداد بڑھتی ہے اور بیٹوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ صرف بیٹے کی امید پہ 10 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ کہتے ہے کہ اس کے بعد بیٹا ہوگا، اس کے بعد بیٹا ہوگا، تو اس امید پہ ہی 1 درجن بیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، زیادہ اولاد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، تزوج الولود الودود الولود، کہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ فإنی، یعنی میں فخر کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ جننے والی ہو۔ تو اس لیے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مجازی خدا بنایا ہے، اس کی کوشش کرے کہ توہین نہ ہو، اس کی بے ادبی نہ ہو، اور اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، اور جو اللہ نے ان پر اپنی بیویوں کے حقوق لازم کر دیے ہیں اس کا خیال رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ایسا نظام بنائیں کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کرنے والے بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور کل قیامت کے دن اس کو ثواب اور اجر کا باعث بنائیں، تاکہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت محمدی جاری فرمائی ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کی ہے، اس کا مقصد پورا ہو، اور یہ دونوں میاں بیوی دنیا میں خوشی خوشی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخ